أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهلها الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاسلي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون صلوات جی خاندان خدا سبحان آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے حوادث روزگار سے محفوظ اور مامون رکھے تمام حاضرین کو بانی مجلس ناظم منبر منتظمین پروردگار سب کو طول عمر صحت و سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اب سب کے رزق و جان و مال و اولاد میں وسعت و برکت عطا فرمائے جناب واجد صاحب نے دعا کی خواہش کی انہیں و سب کو پروردگار صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر نصیب فرمائے آج کا دن حضرت کی شہادت سے منسوب ہے اور یہ ایام اپنے اندر چند ایک مناسبتیں رکھتے ہیں 12 ذی الحج کا دن فرزندان حضرت مسلم ابن عقیل کا روز شہادت ہے وہ شخصیت کی جن کی نسل ختم ہو گئی 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں 2 بیٹے کربلا میں روز عاشور شہید ہوئے جناب عبداللہ جن کی عمر 28 سال تھی اور آپ کے چھوٹے بھائی جناب عبید اللہ جن کی عمر 27 سال تھی یہ 2 بھائی عاشور کے دن اولاد عقیل میں سب سے پہلے قربان ہونے والے ان 18 شہیدوں میں سے مسلم ابن عقیل کے 2 بڑے بیٹے اور آپ کے 2 چھوٹے فرزندان ایک محمد ہیں جن کی عمر 8 سال ابراہیم جن کی عمر 7 سال یہ 2 بھائی کربلا سے 1 سال گزرنے کے بعد ان کی شہادت ہوئی حارث لعین کے ہاتھ سے 4 بیٹے 2 بیٹیاں ایک جناب حمیدہ اور دوسری بچی کا نام ہے جناب عاتقہ ایک بچی شام غریباں گھوڑوں کی ٹاپوں کے تلے کچلی گئی اور دوسری بچی 12 محرم کو جب اسیروں کا قافلہ کوفہ کے شہر میں داخل ہوا تو 9 ذی الحج کو حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت ہوئی تھی اور 9 ذی الحج کو ہی محمد بن اشعث بن قیس کندی نے آپ کا سر کاٹ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سپرد کیا اور اس نے شام بھجوایا یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ کے پاس
اور پھر آپ کے جسد مطہر کو رسیوں سے باندھ کے قبیلہ بنی کناسہ کی گلیوں میں پورا دن پوری رات اس طرح سے گھسیٹا گیا، توہین کی گئی، پھر شہر کوفہ کے دروازے پر آویزاں کر دیا گیا، اور 12 محرم کو جب اسیروں کا قافلہ شہر کوفہ میں داخل ہوا، ثانیہ زہرا کی نگاہ پڑی جناب مسلم کے بے سر لاشیں پر، تڑپ گئیں، اور سید سجاد سے فرمایا، بیٹا سید سجاد، کیا کوفے میں مردے دفنانے کا رواج ختم ہو گیا؟ جو دوسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ سید سجاد، مسلم ابن عقیل کی صرف ایک بیٹی زندہ بچی ہے، کوشش کریں کہ اس بچی کی نگاہ اپنے بابا کے جسد پر نہ پڑے۔ لیکن بیٹی نے نگاہ پڑی اور اپنے بابا کو لباس سے پہچانا، سر تو کٹا ہوا تھا، ایسے میں اس بچی نے چیخ ماری، وہیں پر آپ کی شہادت ہوئی۔ 4 بیٹے، 2 بیٹیاں، اور آپ کی مادر گرامی جناب رقیہ بنت امیر المومنین 1 سال شام میں قید رہیں، واپس مدینہ آنے کے بعد 9 مہینے زندہ رہیں۔ ان 9 مہینوں میں آپ جانتے کہ 3 شخصیات کا گھر واقع کربلا کے بعد مدینے میں جلوا دیا گیا تھا۔ والی مدینہ نے، ولید بن عتبہ نے پہلے مرحلے میں امام حسین کے گھر کو نظر آتش کیا تھا، کربلا کے بعد دوسرے علمبردار کربلا ابو الفضل عباس کے گھر کو نظر آتش کیا تھا، اور تیسرے جس ہستی کا گھر جلایا گیا وہ حضرت مسلم ابن عقیل۔ تو جب جناب رقیہ واپس مدینہ آئیں تو اب گھر جل چکا ہے، تو امام سجاد نے فرمایا، پھوپھی اماں میں آپ کے لیے نیا گھر تعمیر کرواتا۔ فرمایا، بیٹا سجاد، مجھے لگتا ہے کہ میں زیادہ دن زندہ نہیں رہ پاؤں گی، تو آپ میرے لیے یہ زحمت نہ کیجیے۔ تو بھی کچھ دن جناب ام سلمہ کے ہاں، کچھ دن ثانیہ زہرا کے ہاں، کچھ دن امام سجاد کے گھر میں وقت گزارا ہے۔ یہ 9 مہینے، اس کے بعد بی بی کی رحلت ہوئی۔ 1 سال جو شام میں گزارا، پھر شام سے کربلا، کربلا سے مدینہ، یہ سارا سفر 9 مہینے جو بیوی نے مدینے میں گزارے، اس سارے عرصے میں بیوی نے نہ کبھی اپنے 4 بیٹوں کو یاد کیا، نہ کبھی 2 بیٹیوں کو یاد کیا، نہ کبھی مسلم ابن عقیل کو یاد کیا۔ جب بھی روتی تھیں، گریا کرتی تھیں، یہی کہتی تھی، ہائے حسین، یہ عشق حسین ہے۔ وہ بیوی جن کی نسل ختم ہو گئی، اور یہ جناب مسلم ابن عقیل خود 9 ذی الحج کو شہادت ہوئی ہے، 12 ذی الحج کو 1 سال گزرنے کے بعد آپ کے فرزندان کی شہادت ہے، 7 ذی الحج کو امام محمد باقر علیہ السلام کا روز شہادت ہے۔ اور میں مناسب سمجھ رہا ہوں کہ آج کی اس مجلس میں امام کی شخصیت کے چند ایک پہلو، اور پھر واقعہ کربلا میں امام کی عمر کتنی تھی، اور اس کم سنی میں امام محمد باقر نے جو کردار ادا کیا، کوشش کروں گا کہ اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ نام محمد ہے، لقب باقر ہے، دوسرا لقب شاکر ہے، تیسرا لقب نقی ہے، چوتھا لقب شبیہ الرسول ہے، شبیہ المصطفیٰ۔ آپ کی کنیت ابو جعفر ہے، اور آپ سے متعلق مورخین یہ لکھا، ہاشمی من ہاشمیین، علوی من علویین، فاطمی من فاطمیین۔ دوسرے امام کے نواسے، تیسرے امام کے پوتے، چوتھے امام کے بیٹے، خود 5ویں امام ہیں، اور سورج ہیں بعد میں آنے والے 6 مہتابوں کے لیے۔ اور آپ کا تعارف یہ ہے جو مورخین نے لکھا کہ وہ ہاشمی جن کا والد بھی ہاشمی ہے، والدہ بھی ہاشمی ہے، جن کا والد بھی علوی ہے، والدہ بھی علوی ہے، والد بھی فاطمی ہے، والدہ بھی فاطمی ہے،
آپ کے پدر بزرگوار بابا علی بن حسین زین العابدین اور آپ کی والدہ معظمہ فاطمہ بنت حسن، جہاں یہ دو دریا متصل ہوئے اور پھر سے یہ سلسلہ نور آگے بڑھا۔ آپ کی مادر گرامی جناب فاطمہ بنت حسن وہ شخصیت ہیں کہ جن سے متعلق امام ششم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، کانت صدیقتن بعد صدیقت الکبریٰ۔ لوگ کسی کو صدیق کہہ دیں، کسی کو صدیقہ کہہ دیں، ان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ارزش نہیں ہے، لیکن امام جعفر صادق جیسی ہستی، اپنے زمانے کا محمد مصطفیٰ، جس معظمہ بی بی کے لیے فرمائے کہ کانت صدیقتن بعد صدیقت الکبریٰ، کہ جناب فاطمہ بنت حسن مادر امام محمد باقر یہ صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا کے بعد اس کائنات کی سب سے بڑی صدیقہ ہے، صاحب وہ بی بی جنہیں اللہ نے ولایت عطا کی۔ یہاں تک شیخ توسی نے لکھا ہے، شیخ مفید نے لکھا ہے، علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ بی بی دیوار کے سائے میں بیٹھ کر قرآن حکیم کی تلاوت کر رہی تھی اور محسوس کیا کہ دیوار گرنے جا رہی ہے، اور جب محسوس کیا کہ دیوار گرنے لگی تو اسی لمحے کمال طمانینت کی منزل پر اس معظمہ بی بی کی زبان سے یہ جملہ جاری ہوا، لا بحق المصطفیٰ، خبردار بحق مصطفیٰ ما اذن اللہ بالسقوط، اللہ نے تجھے گرنے کی اجازت نہیں دی۔ بی بی کی زبان سے یہ جملے جاری ہوئے اور گرتی ہوئی دیوار وہیں رک گئی، ٹھہر گئی، اور پھر بی بی کمال طمانینت کے ساتھ چلتے ہوئے آگے بڑھی، دوسرے مقام پر پہنچی اور اب دیوار گری۔ یہ شرف ہے اس خاندان کی معظم بیویاں، ایک فاطمہ بنت اسد مادر علی جب دیوار کعبہ کے پاس آ کے رکیں اور دیوار کعبہ آپ کے احترام میں پھٹی اور بی بی اندر داخل ہو گئیں، اور یہ فاطمہ بنت حسن مادر امام محمد باقر کہ آپ کے ادب میں، آپ کے احترام میں، آپ کے لفظوں کی یہ حرمت ہے، ولی خدا، یہ مادر گرامی، وہ شخصیت کے جن کے نور کو حق تعالی نے ختمی مرتبت کی رحلت کے 46 سال 4 مہینے کے بعد دنیا میں بھیجا ہے، پیغمبر کی وفات کے بعد، اور پیغمبر نے اپنی رحلت سے 3-4 سال پہلے یعنی جناب امام محمد باقر کی ولادت سے نصف صدی 50 سال پہلے آپ کا تعارف فرمایا۔ مورخین نے لکھا ہے، تفسیر برہان میں، تفسیر قمی میں، تفسیر نور الثقلین میں، دیگر تفسیر اور حدیث کی کتابوں یہ روایت درج ہے کہ ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری قبر حسین کے پہلے زائر، حدیث قصہ کے راوی، بارگاہ ختمی مرتبت میں مسجد نبوی میں بیٹھے اور استفسار کیا، یا رسول اللہ، قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ خدا فرما رہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ صاحبان امر سے مراد کیا ہے؟ اس میں مورخین نے لکھا کہ پیغمبر سے جب جابر ابن عبداللہ انصاری نے سوال کیا تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب آپ کے قریب بیٹھے تھے، داہنے زانو پر حسن مجتبی، بائیں زانو پر حسین ابن علی، اور جب جابر بن عبداللہ انصاری نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیں صاحبان امر سے مراد کون لوگ ہیں؟ فرمایا اولی الامر کا پہلا مصداق و پہلا فرد علی ابن ابی طالب، ہاتھ کا اشارہ کیا اور فرمایا کہ اولی الامر کا دوسرا مصداق میرا بڑا بیٹا حسن مجتبی جو میرے داہنے زانو پر بیٹھا ہے، اور اولی العزم کا تیسرا مصداق، تیسرا فرد میرا بیٹا حسین، اور چوتھا فرد اور چوتھا مصداق حسین کی اولاد میں سے علی بن حسین، اور پانچواں فرد اولی الامر کا پانچواں مصداق علی بن حسین کا بیٹا محمد بن علی جن کا لقب باقر ہوگا۔ یہ کہنے کے بعد ختمی مرتبت نے فرمایا جابر اللہ تمہیں اتنی عمر دے گا کہ تم میرے بیٹے محمد باقر کی زیارت کا شرف حاصل کرو گے، اور جب تمہیں میرے بیٹے محمد باقر کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے تو انہیں میرا سلام پہنچانا۔
یہاں تک کہ پھر ختمی مرتبت نے آپ کے تعارف میں مزید چند کلمات ارشاد فرمائے، اور اس کے بعد ان کی زندگی میں ختمی مرتبت کی حیات طیبہ کے بعد بھی مسلسل یہ سارا عرصہ 50 سال برابر جابر بن عبداللہ انصاری جب اپنے محلے میں گروہ انصار میں مدینے کی گلیوں میں چلتے تھے، آپ کی زبان پر 2 جملے جاری رہتے تھے۔ ایک جملہ چونکہ خود انصاری تھے، گروہ انصار سے تعلق تھا، تو اس طرح سے کمر خمیدہ ہیں اور اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ آپ کی بھویں لٹک گئی تھی، اور ایک کپڑے سے اپنی بھویں باندھ کر ہاتھ میں عصا لے کر مدینے کی گلیوں میں انصار کے محلے میں چلتے ہوئے یہ جملہ اپنی زبان سے جاری کیا کرتے تھے، یا معاشر الانصار ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اے گروہ انصار اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو علی ابن ابی طالب کی محبت پر تربیت کرو۔ فَإِنْ أَبَوْا فَانْظُرُوا فِي شَانِ أُمِّهَا، اگر یہ علی کی محبت سے انکار کریں تو ان کی ماں کے کردار سے متعلق تھوڑا سوچ لو۔ اس لیے کہ میں نے پیغمبر گرامی اسلام کی زبان سے یہ سنا اور کئی مرتبہ سنا، جنگ خیبر کی کامیابی کے بعد 4 سال پیغمبر اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، میرے صحابہ اپنے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر مدینے کی گلی میں ایسے چوراہے میں، دوراہے میں، سیراہے میں کھڑے ہو جایا کرو جہاں سامنے سے علی ابن ابی طالب آ رہے ہوں، اور جب علی قریب پہنچے تو تم اپنے بچے سے علی کی طرف اشارہ کر کے سوال کرو، اتحب ھذا الفتى اتحب ھذا الفتى، کیا تمہیں اس جوان سے محبت ہے؟ اگر بچہ کہے ہاں ہے تو گھر جا کر اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر بچہ کہے کہ نہیں ہے تو گھر جا کر اس بچے کی ماں کو طلاق دو تاکہ تمہاری بعد کی آنے والی نسل سالم رہ سکے۔ یہ جابر بن عبداللہ انصاری، اور دوسرا جملہ جو آپ کی زبان پر جاری رہتا تھا برابر مسلسل آپ کی زبان سے، یا باقرو یا باقرو یا باقرو، یہ مسلسل یہ نام آپ کی زبان سے جاری رہتا، اور اہل مدینہ بس اوقات آوازیں کستے کہ شاید جابر بوڑھے ہو گئے ہیں، ہذیانی کیفیت طاری ہے، تو جواباً فرمایا کرتے تھے کہ مجھے رسول صادق نے یہ فرمایا کہ تم میرے بیٹے محمد باقر کی زیارت سے مشرف ہوگے، اور مجھے یقین ہے رسول اللہ پر، اور میں منتظر ہوں یہاں تک کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی عمر مبارک 4 سال تھی، اور جناب جابر ابن عبداللہ انصاری مسجد نبوی سے باہر نکل رہے تھے اور سامنے سے امام محمد باقر تشریف لا رہے تھے، اور جیسے امام کو آتے دیکھا تو جناب جابر کی نگاہیں رک گئیں، اور پھر برابر مسلسل نظریں گاڑے ہوئے امام کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ جیسے امام مسجد میں داخل ہوئے تو اب جابر ابن عبداللہ انصاری جو مسجد سے نکل چکے تھے دوبارہ امام کے پیچھے پیچھے مسجد میں داخل ہوئے، آپ کو چلتے ہوئے دیکھ کر آگے بڑھے، قریب پہنچے اور پھر پوچھا کہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام محمد ہے۔ کہا آپ کا لقب کیا ہے؟ کہا میرا لقب باقر ہے۔ کہا آپ کے بابا کا نام کا علی بن حسین ہے۔ جیسے یہ کہا تو زار زار رونے لگے، فرط جذبات سے صحابی رسول جابر بن عبداللہ انصاری آگے بڑھے اور کوشش کی کہ امام کے قدموں پہ گریں اور بوسہ لیں۔ جب چاہا کوشش کی کہ بوسہ لیں تو امام محمد باقر نے فرمایا جناب جابر آپ میرے جد رسول اللہ کے معزز صحابی ہیں، مجھے یہ گوارا نہیں کہ آپ میرے پاؤں کا بوسہ لیں۔ یہاں تک کہ جابر ابن عبداللہ انصاری نے امام کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور امام کے سامنے بیٹھ کر زار زار گریاں کر رہے ہیں۔ ایسے میں ایک مرتبہ امام محمد باقر نے فرمایا اے جابر کیا وہ امانت مجھ تک نہیں پہنچائیں گے جو میرے جد رسول اللہ نے آپ کو منتقل کی، جو میرے جد رسول اللہ نے آپ کو منتقل کی تھی؟ کہا کیسی امانت؟ کا کہا میرے جد رسول اللہ نے آپ سے نہیں فرمایا تھا کہ میرے بیٹے محمد کو میرا سلام پہنچائیے گا؟ تو جناب جابر نے ختمی مرتبت کا سلام پہنچایا۔ یہ سن کر امام محمد باقر نے فرمایا کہ میں آپ پر بھی سلام ہو، اے میرے جد رسول اللہ کا سلام مجھ تک پہنچانے والے، اور میرے جد رسول اللہ پر بھی میرا سلام ہو۔ اور پھر گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا اور ایک مرتبہ امام محمد باقر نے فرمایا اے جابر تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تجھے 5 معصومین کی صحبت کا شرف حاصل ہوا ہے، اتنا عرصہ ان کے ساتھ گزارا، بتاؤ کیا سیکھا ان سے؟ مجھے بھی بتاؤ، میں سننا چاہتا ہوں تمہاری زبان سے، میرے اجداد سے تم نے کیا سیکھا؟ تو کہا کہ فرزند رسول بتائیں کس بارے میں عرض کروں؟ کہا اپنی معرفت توحید سے متعلق بتاؤ، عرفان توحید سے متعلق بتاؤ۔ تو جناب جابر ابن عبداللہ انصاری عرض کرنے لگے فرزند رسول اگر آپ میری توحید جاننا چاہتے ہیں تو اب میں زندگی کے اس مرحلے پر ہوں کہ جب میں صحت کو، بیماری کو صحت پر ترجیح دیتا
دیتا ہوں، فقر تنگدستی ناداری کو دولت پر ترجیح دیتا ہوں، موت کو زندگی پر ترجیح دیتا ہوں۔ البتہ یہ عام جملے نہیں ہیں، ان کی تفسیر میں امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ صحابی رسول جابر بن عبداللہ انصاری نے یہ جو کہا تھا کہ میں بیماری کو صحت پر، فقر کو دولت پر، موت کو زندگی پر ترجیح دیتا ہوں، تو اس سے مراد کون سی موت ہے، کون سی زندگی ہے، کون سی صحت ہے، کون سی جوانی ہے؟ تو کہا کہ جابر ابن عبداللہ انصاری صحابی رسول یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میں ایسی زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہوں کہ جس زندگی میں انسان خدا کو بھول جائے، خدا کا نافرمان بردار بن جائے، اور ایسی صحت جس کی وجہ سے انسان خدا سے غافل ہو جائے اور اللہ کی معصیت اور گناہ کا ارتکاب کرنا شروع ہو جائے۔ میں ایسی صحت پر بیماری کو ترجیح دیتا ہوں، اور جس دولت کے آنے کے بعد انسان غرور مغرور اور متکبر ہو جائے اور دوسروں کو کمتر اور ہیچ سمجھنا شروع ہو جائے اور گناہوں میں غرق ہو جائے، میں ایسی دولت پر فقر و ناداری کو ترجیح دیتا ہوں۔ اگرچہ امام نے یہ فرمایا، لیکن امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیید وسلام جب یہ جملے سنے فرمایا جابر بس اتنا سیکھا، اتنا سیکھا؟ عرض کیا فرزند رسول جی میری معرفت توحید ہے، کیا میری معرفت توحید میں کچھ نقص ہے، کمی ہے؟ تو امام نے فرمایا ہاں اے جابر آپ کی معرفت توحید میں نقص ہے، کمی ہے۔ کہ کیا کمی رہ گئی ہے؟ کہ جو تو کہہ رہا ہے کہ میں زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہوں اور دولت پر فقر کو ناداری کو ترجیح دیتا ہوں اور صحت پر بیماری کو ترجیح دیتا ہوں، اے جابر یہ تو کون ہے؟ یہ جو کہتے ہیں کہ میں ترجیح دیتا ہوں، یہ میں کون ہے؟ کہ فرزند رسول پھر بتائیں کیا کہنا چاہیے، اور آپ محمد و آل محمد کا مقام توحید کیا ہے؟ تو فرمایا سنو اے جابر، ہم محمد و آل محمد نہ زندگی کو موت پر ترجیح دیتے ہیں، نہ موت کو زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، نہ صحت کو بیماری پر ترجیح دیتے ہیں، نہ بیماری پر صحت کو ترجیح دیتے ہیں، نہ فقر کو دولت پر ترجیح دیتے ہیں، نہ دولت کو فقر پر ترجیح دیتے ہیں۔ ہماری کوئی مرضی نہیں ہوتی، ہم تو صرف وہ چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ جیسے یہ جملے سنے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے ایک مرتبہ کہا یا باکرو اشہد باللہ انت الباکرو حقا حقا، کہا کہ میں اللہ کو گواہ قرار دے کے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ ہیں کہ جن سے متعلق ختمی مرتبت نے فرمایا تھا کہ آپ کو اللہ نے باکر کا لقب عطا کیا ہے، باکرو علوم النبیین، باکر علوم النبیین۔ نبیین دیکھیے نبیین خود جمع کا صیغہ ہے، اور اگر اس کے اوپر الف لام آ جائے، چار اب عربی میں اگر ہم کہیں عالم دین تشریف فرمائے، چار اوزان جمع قلت کے، عربی زبان اردو سے باقی دنیا کی زبانوں سے بہت مختلف ہے۔ عربی زبان میں جمع کی بہت قسمیں، مثلا ایک جمع قلت ہے، ایک جمع کثرت ہے۔ جمع قلت کہ جو 10 سے کم پر دلالت کرے، جیسے آپ اقوال زری گئے اور نیچے 11 لکھ دے تو یہ ادبی اعتبار سے غلط ہے۔ یہ چار، یہ جو جمع قلت ہے یعنی جو 10 سے کم پر، 3 سے زیادہ 10 سے کم، یہ جمع قلت، اس کے 4 وزن ہیں، افعل افعال افعلۃ فعلۃ اقلب اقوال آونۃ غلمۃ۔ اور اگر جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم اس پر الف لام آ جائے، الف لام کے بغیر یہ 10 سے کم کا معنی دے گی، لیکن اگر اس کے اوپر الف لام آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے سارے کے سارے مصداق شامل ہیں، اس کے سارے کے سارے۔ اب نبی جین پر الف لام آیا، کیا مطلب؟ یعنی آدم سے لے کر محمد تک۔ تو اب ذرا ترجمہ کی دیکھیے گا، باکرو علوم النبیین یعنی محمد جناب آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک 1,24,000، اور پھر علم نہیں کہا ہے، علوم کا ہے، یہ بھی جمع کا صیغہ ہے۔ آدم سے محمد تک سارے نبیوں کے علوم کا وارث باکرو علوم النبیین۔ ختمی مرتبت نے آپ سے متعلق فرمایا بحر لا ينفد، میرا بیٹا محمد باکر ایسا سمندر ہے جو کبھی خشک نہیں ہوگا، جس کا علوم کبھی ختم نہیں ہو جائیں گے۔ یہ امام محمد باکر آپ سے متعلق جابر ابن عبداللہ انصاری کی یہ کلمات ہیں، یہاں تک کہ آپ کے شاگردان، یہ کیا علم ہے کہ ایک مرتبہ جناب ابو بصیر جو نابینا ہو چکے تھے، ایک مرتبہ مسجد نبوی میں عرض کیا فرزند رسول میں نے یہ حدیث سنی آپ سے متعلق کہ پیغمبر اسلام نے آپ کے تعارف میں فرمایا باکرو علوم النبیین، تمام نبیوں کے علم کا وارث ان انبیاء میں جناب عیسیٰ بھی ہیں۔ اور میں نے جناب عیسیٰ سے متعلق پڑھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، بیمار کو شفا کر دیتے تھے، کوڑی کے مرض کو ٹھیک کر دیتے تھے، نابینا کو بینائی عطا کر دیتے تھے۔ تو آپ انبیاء کے علوم کے وارث ہیں، میں نابینا ہو چکا ہوں، کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو کیا مجھے بینائی عطا کریں گے؟ امام نے اسی لمحے جناب ابو بصیر کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اور جس لمحے ہاتھ پھیرا اسی لمحے سے ان کو بینائی ملی، اور ایک مرتبہ زمین سے آسمان
تک ایسی بینائی ہے کہ دور تک آپ کی نگاہ اتنی دور رس کے تمام حقائق کو آیان کو ملاحظہ کر رہی ہے. کچھ لمحے پروردگار کا شکر ادا کرتے رہے اور اتنے عرصے کے بعد جب بصارت ملی تو ایک مرتبہ امام محمد باقر نے فرمایا اے ابو بصیر بتاؤ کیا تمہیں بصارت چاہیے یا اس کے عوض میں اگر یہاں دنیا میں تم نے اسی طرح سے بصارت لی چونکہ خدا نے جو تمہاری تقدیر لکھی تھی تمہیں اس لیے بصارت سے محروم رکھا تھا تاکہ تمہیں آخرت میں تمہارے درجات کو بلند کر دے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی مومن کو دنیا میں کوئی پریشانی آتی ہے تو آخرت میں اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ آخرت میں تم باقی لوگوں کی طرح سے تمہارا حساب و کتاب ہو اور اگر جنت میں جاؤ تو عام لوگوں کے ہمراہ جنت میں رہو تو پھر اسی بصارت کے ساتھ تم رہ سکتے ہو. اور اگر تم چاہتے ہو کہ پروردگار تمہیں قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جائے اور تم جنت میں ہم محمد و آل محمد کے ہم نشین بن جاؤ تو پھر تمہارے لیے لازم ہے کہ اپنی سابقہ حالت میں پلٹ جاؤ. تو جناب ابو بصیر عرض کرنے لگے فرزند رسول یہ چند روزہ زندگی ہے بالآخر گزر جائے گی. مجھے قیامت میں بغیر حساب و کتاب اس مشکل مرحلے میں جنت میں جانا ہے. مجھے آپ کی مشایعت چاہیے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. مجھے میری پچھلی حالت میں پلٹا دیجئے. تو جناب امام نے دوبارہ ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پھر سے بصارت سے محروم ہوئے لیکن بصیرت اتنی بڑی کہ ایک دن حضرت امام محمد باقر جب مسجد نبوی میں تشریف فرمائے تو کہنے لگے ابو بصیر بتاؤ یہ جو لوگ مسجد نبوی میں موجود ہیں ان سے پوچھو سوال کرو کہ کیا تم محمد باقر کو دیکھ رہے ہو؟ میں شرمندہ ہوں وقت کم ہے میں جلدی بیان کر رہا ہوں تاکہ کچھ نتائج. اور پھر امام کا کردار کربلا میں روز عاشور کیوں امام حسین علیہ السلام اپنے پوتے امام محمد باقر کو اپنے ساتھ لے کے گئے اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے یہ چند ایک جملے آپ سن لیجئے. یہاں تک کہ یہ حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف و تحید وسلام کہ پوچھا ابو بصیر ان لوگوں سے پوچھو کہ کیا تم نے محمد باقر کو دیکھا ہے؟ تو مسجد نبوی میں موجود تمام افراد نے کہا کہ ابو بصیر ہم نے تو نہیں دیکھا ہے محمد باقر کو. ایک مرتبہ کچھ لمحوں کے بعد ابو ہارون مکفوف مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور جیسے ابو ہارون مکفوف داخل ہوئے مکفوف کہتے ہیں جیسے مثلا میں اور آپ اگر کسی کی بینائی کمزور ہے یا کوئی نہیں دیکھ پاتا یا کوئی دیکھتا ہے لیکن کم سے کم آپ ایک دوسرے کی ہم آنکھوں کو مشاہدہ کر رہے ہیں. اگر کسی کی یہ جو جلد ہے یہ انسان کے ساتھ اس طرح سے متصل ہو جائے کہ آپ آنکھوں کو نہ دیکھ سکے اسے عربی میں مکفوف کہتے ہیں. شاید آپ نے ایسا فرد دیکھا ہو کہ جس کی جلد آپس میں یوں متصل ہو تو ان کو اس لیے مکفوف کہا جاتا ہے. ابو ہارون مکفوف کے سرے سے ان کی آنکھیں ہی نظر نہیں آتی تھی. تو جیسے ابو ہارون مکفوف مسجد نبوی میں داخل ہوئے امام نے فرمایا ابو بصیر اب ابو ہارون سے پوچھو کیا تم نے محمد باقر کو دیکھا ہے؟ تو جیسے ہی ابو بصیر نے پوچھا ہارون مکفوف سے کہ کیا آپ نے امام محمد باقر کو دیکھا ہے تو مسکرانے لگے. کہا تعجب ہے تمہارے پاس کھڑے ہیں اور تم مجھ سے پوچھ رہے ہو. اسے بصیرت کہتے ہیں. یہ حضرت امام محمد باقر علیہ آلاف و تحید وسلام یہ شخصیت ہے یہ شرف ہے یہ مقام ہے. باقر علوم النبیین. وقت محدود ہے میں چند نمونے اور آپ کی شخصیت کے چند پہلو اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ امام کا علم کہ جن سے متعلق ختمی مرتبت نے یہ فرمایا اور آپ سے متعلق اہل سنت علماء نے جو بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں یہاں تک کہ عبداللہ بن عطا مکی اپنے زمانے کا فقیہ اپنے زمانے کا محدث اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم یہ عبداللہ بن عطا مکی کے جملے ہیں کہ اتنا جلال تھا اتنی ہیبت تھی اتنا علم و معرفت اس طرح عطا کیا پروردگار نے حضرت امام محمد باقر کو کہ بڑے بڑے علماء بڑے بڑے محدث بڑے بڑے فقیہ جب آپ کے سامنے آتے تھے کا اسفور المغلوب جیسے ایک مغلوب چڑیا ہوتی ہے سہما ہوا ڈرا ہوا انسان اس طرح بڑے بڑے علماء بڑے بڑے محدث بڑے بڑے فقیہ جیسے ایک بچہ ایک بہت بڑے دانشور عالم کے سامنے جا کے بیٹھتا تھا. یہ امام کی ہیبت ہے یہ امام کا جلال ہے. امام محمد باقر یہ عبداللہ بن عطا مکی جو خود بہت بڑا فقیہ ہے خود بہت بڑا دانشور ہے خود بہت بڑا عالم ہے. کہا یہاں تک کہ میں نے حکم بن عتیبہ کو دیکھا ہے. حکم بن عتیبہ جو اس زمانے کا سب سے بڑا فقیہ جسے آپ مجتہد کہتے ہیں فقیہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا فقیہ. کہا ان کی علم کی بہت شہرت تھی. یہاں تک کہ میں نے دیکھا جب وہ امام کے پاس آئے تو اتنے مغلوب ہو کر اتنے عاجز انداز میں اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ امام کا اس طرح سے سلسلہ درس کہ آپ کے چھوڑے ہوئے 11 شاگردوں سے پھر امام جعفر صادق نے
نے دنیا کی سب سے عظیم النظیر یونیورسٹی قائم کی، اور پھر یہاں تک کہ قتادہ بن دیامہ بصری جو بہت بڑا فقیہ تھا اور علم فقہ میں ان کا بہت بڑا نام تھا، ایک مرتبہ یہ امام کا امتحان لینے کے لیے مدینہ میں آئے، اور جب وہ مدینہ میں آئے تو ابو حمزہ سمالی کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ یہ خود بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور ابو حمزہ سمالی سے پوچھنے لگے کہ میں فرزند رسول محمد باقر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ کہ کیوں ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ کہ میرے کچھ سوالات ہیں، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو کہا تم تو خود بہت بڑے عالم ہو، مفسر ہو، فقیہ ہو، عالم ہو، تو تمہیں کیا ضرورت پیش آئی ہے کہ تم ان سے سوال پوچھو؟ کہیں تم امام سے امتحان تو نہیں لینا چاہتے ہو، امام سے آزمائش تو نہیں کرنا چاہتے ہو؟ کہ بس یہی سمجھ لیجئے۔ تو اب جناب ابو حمزہ سمالی کہتے کہ مجھے تجسس ہوا کہ امام سے کیا سوال پوچھیں گے اور کس طرح سے امام سے بات کریں گے اور امام ان کی سوالوں کا کیا جواب دیں گے۔ تو کہا میں نے کہا چلو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں۔ ابو حمزہ سمالی ان کو دیامہ بصری کو لے کے چلے، قتادہ بن دیامہ بصری کو، اور جیسی امام کے سامنے آ کر بیٹھے اور میں انتظار میں ہوں کہ ابھی ابو قتادہ دیامہ بصری یہ پوچھیں گے، امام سے سوال کریں گے۔ تو ایک مرتبہ کچھ دیر سوچنے کے بعد جب سر اٹھایا قتادہ بن دیامہ بصری نے، کہا امام بتائیے یہ مستحب صدقہ کا مصرف کیا ہوتا ہے، یہ کسے دینا چاہیے؟ امام نے تعجب سے فرمایا اے قتادہ بن دیامہ، میں تو سوچ رہا تھا تو اتنا بڑا فقیہ ہے، میں نے تمہارا اتنا نام سنا، اتنی شہرت سنی ہے، اور تو یہ معمولی مسئلہ مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ کہنے لگا مجھے معاف کیجیے، میں اب تک بڑے بڑے علماء سے ملاقات کر چکا ہوں، میں نے زندگی میں امام مالک ابن انس سے کئی دفعہ ملاقات کی ہے، کبھی کسی کے سامنے جا کر مجھ پر ایسا علمی روب طاری نہیں ہوا جو آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی اتنی ہیبت ہے، روب ہے، دبدبہ ہے، جلال ہے کہ میں سب کچھ بھول گیا، اور جب مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو میں نے ایک فرضی سا سوال آپ سے پوچھ لیا۔ امام نے فرمایا اگر تو بھول گیا تو اس میں پریشانی کی بات کیا ہے، میں تمہیں تمہارے 40 سوال بھی بتاؤں گا، تمہارے ہر سوال کا جواب بھی دوں گا۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ یہ امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا کہ آپ کے شاگردان میں سے ایک جناب جابر بن یزید جعفی ہیں، جنہوں نے 90,000 احادیث امام سے سیکھی ہیں، 90,000 احادیث۔ اور جب یہ پلٹ کر واپس کوفہ جا رہے تھے اور امام کے پاس ملاقات آئے تو عرض کرنے لگے فرزند رسول کچھ ذات راہ عطا کر دیجئے، ذات راہ۔ امام نے فرمایا کہ جابر کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کہا کچھ حدیث سے بتا دیجئے۔ تو کہا کہ میں تو 90,000 احادیث تمہیں تعلیم دی ہیں۔ کہا فرزند رسول ایک اور سکھا دیجئے، جاتے ہوئے یہ میرے لیے ذات راہ قرار پائے گا۔ امام مسکرائے اور فرمایا کہ میرے جد رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا کہ 2 چیزوں کا طالب کبھی سیر نہیں ہو سکتا، ایک مال کا طالب اور دوسرے علم کا طالب۔ جتنا علم آ جائے انسان پھر مسلسل مزید کی خواہش کرتا ہے، جتنا مال آ جائے انسان مسلسل خواہش کرتا ہے۔ تو پھر امام نے فرمایا سنو اے جابر ابن یزید جعفی، بنی الاسلام علی 5، اللہ نے اسلام کو 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی ہے۔ کون کون سی 5 چیزیں؟ کہا کہ پہلے نماز ہے، اس کے بعد حج ہے، پھر زکوٰۃ ہے، اور پھر حج ہے، اور 5ویں چیز ہم محمد و آل محمد کی ولایت ہے۔ تو پوچھنے لگے جناب جابر ابن یزید جعفی فرزند رسول ان 5 میں سے افضل کون ہے؟ فرمایا ان 5 میں سے افضل ہماری ولایت ہے، ہماری ولایت ہے۔ کہ اس لیے کہ نماز اگر تم سفر میں ہو تو پھر تمہارے پاس قصر کی گنجائش ہے، نماز نابالغ پر واجب نہیں ہے، صرف بالغ پر واجب ہے۔ اور اگر تم کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو، اگر لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھ لو۔ اسی طرح سے روزہ مسافر پر سے ساقط ہو جائے گا، جو زیادہ بوڑھا ہے یا بیمار ہے یا معذور ہے اس پر بھی روزہ ساقط ہو جائے گا۔ حج صرف صاحبان ثروت پر ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ جس پر استطاعت ہے اس پر ہے۔ لیکن ہماری ولایت جوان پر بھی واجب ہے، بالغ پر بھی واجب ہے، نابالغ پر بھی واجب ہے، بیمار پر بھی واجب ہے، صحت مند پر بھی واجب ہے، امیر پر بھی واجب ہے، فقیر پر بھی واجب ہے، مسافر پر بھی واجب ہے، مقیم پر بھی واجب ہے۔ اور باقی یہ کہ ان 4 کی قبولیت کا دار و مدار بھی ہماری ولایت پر ہے۔ اگر ہماری ولایت رکھتا ہے تو باقی 4 عمل قبول کر لیے جائیں گے، اور اگر ولایت نہیں رکھتا تو جتنے مرضی عمل لے کے آ جائے ہر عمل کو رد کر دیا جائے گا، اس کے منہ پہ دے مارا جائے گا۔ یہ امام محمد باقر علیہ آلاف و تحیت و ثنا، یہ آپ کی عظمت و شخصیت۔ اور 2 جملے مزید عرض کروں چونکہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ یہاں تک کہ امام حج کے لیے تشریف لے کر گئے خانہ کعبہ میں، جب حج کے لیے تشریف لے کر گئے تو ایسے میں طاؤوس یمانی وہ آپ سے امام آگے بڑھا
اور اس نے 70 سوال طاؤس یمانی اپنے زمانے کا بہت بڑا فقیہ ہے، محدث ہے، اہل تصوف میں جن کا نام آج بھی جن سے متعلق کتابیں یہ طاؤس یمانی، جیسی خانہ کعبہ میں امام کو دیکھا کہ اپنے چند قریبیوں کے ساتھ امام تشریف فرمائے مقام ابراہیمی سے قریب تر، تو یہ آگے بڑھا اپنے بڑی تعداد میں شاگردوں کے ہمراہ طاؤس یمانی، اور آگے بڑھ کر امام سے پوچھنے لگا، کہا کہ فرزند رسول میں نے آپ کا بہت نام سنا ہے اور آپ سے متعلق پیغمبر کے جملے مجھ تک پہنچے ہیں، میں کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا جو تمہارا جی چاہے پوچھ لو۔ تو کہا میں 70 سوال ہیں، ان کے جواب آپ سے چاہیے۔ امام نے فرمایا پوچھو۔ اور پہلا سوال جو پوچھا ہے طاؤس یمانی نے عرض کیا، فرزند رسول یہ بتائیں یہ وہ کون سا مرحلہ تھا جب 1/3 انسانیت ختم ہو گئی تھی اور انسانوں کی آبادی کا تیسرا حصہ ختم ہو گیا تھا؟ امام نے فرمایا تم نے کوشش کی سوال بنانے کی لیکن تم سے سوال نہیں بن پایا اور تمہارے سوال میں غلطی رہ گئی۔ عرض کیا فرزند رسول کیا غلطی رہ گئی؟ فرمایا تم یہ پوچھنا چاہ رہے کہ وہ کون سا مرحلہ تھا جب 1/4 چوتھائی حصہ انسانیت کا ختم ہو گیا تھا؟ کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ امام نے فرمایا کیونکہ تم یہ پوچھنا چاہ رہے تھے جناب حابیل کے قتل سے متعلق، لیکن اس وقت 3 افراد نہیں تھے کہ تم کہو 1/3، اس وقت 4 افراد تھے، آدم بھی زندہ تھے، حوا بھی زندہ تھی، حابیل بھی موجود تھا، قابیل بھی موجود تھا۔ تو کہا کہ وہ یہ مرحلہ تھا جب حابیل نے قابیل کو قتل کیا۔ تو کہا دوسرا سوال پوچھا کہ فرزند رسول یہ بتائیں کہ نسل انسانی کس سے بڑی، قاتل سے یا مقتول سے، حابیل سے یا قابیل سے؟ امام نے فرمایا نہ قاتل سے نہ مقتول سے، نہ حابیل سے نہ قابیل سے، بلکہ نسل انسانی حضرت شیث سے آگے بڑھی، جناب شیث سے آگے بڑھی۔ کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ ابلیس کا نام کب ابلیس پڑا ہے؟ اس کا نام تو پہلے عزازیل تھا، تو ابلیس کب پکارا گیا؟ کہا کہ ابلیس بالا سا سے ہے جس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے مایوسی۔ تو جب یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا اس لمحے پروردگار نے اس کو ابلیس کے نام سے اس لمحے ابلیس کہا کہ ایک ایسا وہ کیا چیز تھی کہ جس نے جو نہ جنوں میں سے ہے نہ انسانوں میں سے ہے نہ ملائکہ میں سے ہے، اس کے باوجود قرآن مجید نے بیان کیا کہ اس نے قابیل کو حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل کو سکھایا کہ مردے کو کیسے دفن کیا جاتا ہے۔ امام نے سورہ بارکہ مائدہ کی 31 نمبر آیت تلاوت کی اور فرمایا کہ وہ کوا تھا کہ جب قابیل پریشان تھا کہ میرے باپ آدم و حوا کی نگاہ پڑے گی، پریشان ہو جائیں گے، کیا کیا جائے حابیل کے ساتھ؟ تو کہا کہ پھر کوے کو پروردگار نے بھیجا ہے، قرآن میں بیان کیا سورہ مبارکہ مائدہ میں کہ اس نے اپنی چونچ سے پہلے مٹی زمین کھودنا شروع کی ہے اور اسی طرح سے اس کے اوپر پھر اپنے پاؤں سے مٹی جمع کرنا شروع کی۔ اسے دیکھ کر حابیل نے قابیل کی قبر بنائی۔ اسی ترتیب سے وہ سوالات کرتے چلے گئے اور جو وقت محدود ہے تو باقی سوالات سے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا کم حرام ہے، جس کا کم حلال ہے اور جس کا زیادہ حرام ہے؟ تو حضرت جسے قرآن نے بیان کیا تو اصل کم ہو رہی ہے اور بڑھتی نہیں ہے، وہ انسان کی عمر ہے جو مسلسل گھٹتی چلی جا رہی ہے، اور وہ چیز جو کبھی گھٹتی ہے کبھی بڑھتی ہے وہ چاند ہے، اور چاند کا مہینہ اور اس کی تاریخیں کہ کبھی گھٹنا شروع ہو جاتی ہے کبھی بڑھنا۔ یہاں پر امام کھڑے ہوئے دوبارہ جب حج میں مشغول ہونے لگے تو پھر کچھ کلمات ارشاد فرمایا، ایک خطبہ ارشاد فرمایا، کہا کہ قد اسعدا من اتینا من اتبعنا، وہ سعید ہو گیا، خوش بخت ہے جس نے ہماری اطاعت کی، اور وہ ہلاک ہو گیا اور جہنمی بن گیا جو ہمارے مقابلے میں آیا۔ یہ جملے جب امام کی زبان سے جاری ہو رہے تھے تو ہشام بن عبد الملک بن مروان، یہ 10واں حاکم ہے، 10واں خلیفہ ہے بنو امیہ کا، یہ مسجد الحرام میں موجود تھا۔ جیسے امام کے جملے سنے یہ غصے سے پیچھو تاب کھانے لگا، لیکن چونکہ اس سے پہلے امام علی بن حسین امام سجاد کے ساتھ اس کا اسی مقام پر کچھ عرصہ پہلے چند سال پہلے جو ایسا مذاکرہ ہوا تھا، جس کے بعد اسے ہمت نہیں پڑی، چونکہ جب امام علی زین العابدین طواف کے لیے آئے تھے خانہ کعبہ، پہلے ہشام بن عبد الملک بن مروان 1000 سپاہیوں کے ہمراہ جب خانہ کعبہ میں یہ ہجر اسود سے قریب جانا چاہ رہا تھا تو اتنا ہجوم تھا، آپ جانتے ہیں ابھی بھی حج کے موقع پہ جو گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے، کوئی کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتا کہ میں آگے چلا جاؤں، میں کعبے سے قریب تر چلا جاؤں، میں ہجر اسود کو چومنے میں کامیاب ہو جاؤں، ہر ایک کی اپنی کوشش۔ تو ہشام بن عبد الملک بن مروان پوری کوشش کے باوجود جب خانہ کعبہ کے قریب نہ جا سکا، ہجر اسود کو مس نہ کر سکا، ایسے میں جیسی امام علی زین العابدین تشریف فرما ہوئے، جیسی مسجد الحرام میں داخل ہوئے تو لوگ آگے بڑھ کر آپ کے ہاتھوں کا بوسہ
بوسہ لینا شروع ہوئے، آپ کے پاؤں کا بوسہ لینا شروع ہوئے، اور راستہ چھٹتا چلا گیا جس طرح سے عصائے موسیٰ سے دریائے نیل کا راستہ بنا تھا، ایسے ہی آگے حجر اسود تک پہنچنے کے لیے امام علی زین العابدین کے لیے راستہ بنتا چلا گیا، اور بہت اطمینان کے ساتھ چلتے ہوئے جیسے قریب پہنچے حجر اسود کا بوسہ لیا، حجر اسود کا بوسہ لے کے جب پلٹ رہے تھے امام سجاد علی زین العابدین، تو اس کے ساتھ آئے ہوئے شام سے اس کے 1000 سپاہی تعجب سے دیکھ رہے ہیں، یہ کون با عظمت ہستی ہے، یہ کون با کمال ہستی ہے کہ وقت کا حکمران، اسے کسی نے راستہ نہیں دیا اور اس آنے والے کے لیے سب نے راستہ چھوڑ دیا۔ تو تعجب سے وہ پوچھنے لگے، اے حشام بن عبد الملک، یہ کون ہے کہ سب لوگوں نے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا ہے جبکہ آپ کے لیے ہم راستہ نہیں بنا پائے؟ تو اس نے اپنی خفت مٹانے کے لیے، اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے کہا میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ جب اس نے کہا میں نہیں جانتا یہ کون ہے، تو سامنے فرزدق شاعر کھڑا تھا، جیسے اس کے کان میں حشام بن عبد الملک بن مروان کے جملے ٹکرائے، وہی کھڑے کھڑے فرزدق نے کہا تعجب ہے، تو انہیں نہیں جانتا ہے لیکن تیرے جاننے نہ جاننے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، تیرے جاننے نہ جاننے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، اس لیے یہ کون ہے میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ 70 ابیات ہیں، 70 اشعار پر مشتمل قصیدہ ہے فرزدق کا، جو حشام بن عبد الملک کی موجودگی میں کہا گیا، جس کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا، کہا کہ ھذا الذی یعرف البطح وطاحتہ، تو نہیں جانتا تو کیا ہوا، یہ وہ ہے کہ جسے سرزمین حرم کا چپا چپا جانتا ہے، جسے سرزمین مکہ کا ذرہ ذرہ جانتا ہے، والبیت تعرفہ والحل والحرم، جسے خانہ کعبہ اللہ کا گھر اور یہ ساری سرزمین اس کا ذرہ ذرہ پہچانتا ہے۔ اور سن اے حشام، آج تو لوگوں نے راستہ دے دیا اور یہ آگے بڑھ کر حجر اسود کا بوسہ لینے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اگر انہیں کوئی راستہ نہ دیتا تو اللہ نے اتنی عزت عطا کی علی زین العابدین فرزند حسین سید سجاد کو کہ اگر لوگ راستہ نہ چھوڑتے تو خود حجر اسود چل کر ان کے ہاتھ کا بوسہ لے لیتا۔ یہ اتنے کریم ہیں، اتنے سخی ہیں، اتنے کریم ہیں، اور میں بتاتا ہوں ان کا شرف کیا ہے۔ ما قال لا قط الا فی تشہدہ، یہ وہ انسان ہے کہ آج تک کسی نے بھی اس انسان کی زبان سے لا نہیں سنا، کسی مانگنے والے سائل نے، کسی محتاج پریشان حال نے ان کی زبان سے لا نہیں سنا، نہیں سنا۔ اور اگر تشہد نہ ہوتا، لولا التشہد لکان اللہ نعم، تو پھر کوئی ان کی زبان سے کبھی لا نہ سنتا، چونکہ تشہد میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا مقصود ہوتی ہے۔ یہی وجہ تھی حشام گھبرا گیا، اگر میں نے مسجد الحرام میں ان کے ساتھ مقابلہ کیا اور خانہ کعبہ میں تو رسوا ہو جاؤں گا، لہٰذا اس نے سپاہیوں سے کہا کہ بس اب جیسے یہ مدینہ پہنچے آپ نے مدینے سے انہیں گرفتار کرنا ہے۔ اور پھر مدینے امام جب تشریف لے کر گئے، آپ کو مدینے میں گرفتار کیا گیا، اور آپ کے فرزند امام جعفر صادق کو بھی آپ کے ہمراہ گرفتار کیا گیا، اور مدینے سے شام لایا گیا، یہاں تک کہ جب شام لایا گیا تو 3 دن تک حشام بن عبد الملک بن مروان نے ملاقات نہیں کی، تاکہ امام اتنے زچ ہو جائیں کہ بات کرنے کے قابل نہ رہیں۔ اور 3 دن گزرنے کے بعد چوتھے دن امام کو دربار میں بلایا، اور دربار میں بلانے کے بعد جانتا تھا آپ کے علم کی شہرت سن رکھی تھی کہ اگر کوئی علمی سوال پوچھا تو امام فوراً جواب دے دیں گے، تو اس نے سوچا کہ ایسا کام کرواؤں کہ جس میں یہ ناکام ہو جائیں اور پھر مجھے ان کو شرمندہ کرنے کا موقع مل جائے۔ تو کہنے لگا کہ میں نے اپنے دربار میں تیر اندازی کا ایک مقابلہ رکھا ہے، اگر آپ بھی اس میں شریک ہو جائیں۔ امام نے فرمایا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ جوانوں کے کام ہے، کہا نہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں شرکت کریں، میری خوشی ہے۔ اور پھر بنو امیہ میں سے ایک فرد کو اشارہ کیا اور وہ آگے بڑھا تیر کمان لے کر۔ امام محمد باقر آپ کی عمر 57 سال تھی، اور جیسے ہی اس بنو امیہ کے فرد نے تیر اور کمان امام کے ہاتھ میں دیا اور اصرار کیا حشام بن عبد الملک نے کہ تیر چلائیے، امام نے پہلا تیر کمان میں جوڑا اور جب چلایا تو صحیح ہدف پر، جیسے ہی نشانے پر لگا، اس نے سوچا بوڑھا شخص ہے، کیسے ممکن ہے جس نے کبھی تیر نہیں چلایا تو یہ تیر نشانے پر لگ جائے؟ تو کہا سوچا شاید اتفاقاً لگ گیا ہو، کہا ایک اور چلا دیجئے۔ امام نے دوسرا تیر جوڑا اور وہ تیر پہلے تیر کی پشت میں یوں پیوست ہو گیا، اسے پھاڑتے ہوئے، یہاں تک کہ کہا کہ اور تیر چلا دیجئے۔ امام نے تیسرا تیر چلایا۔ مورخین نے لکھا، اہل تسنن اہل تشیع تمام مورخین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا کہ امام یکے بعد از دیگرے تیر چلاتے رہے، یہاں تک کہ 9 تیر پیوست کیے، ہر تیر دوسرے تیر میں پیوست ہوتا چلا گیا۔ اٹھ کر کھڑا ہو گیا مبہوت، حیران، پریشان، کہا میں نے عرب و عجم میں آپ سے بڑا تیر انداز نہیں دیکھا ہے۔ کہا کہ کیا آپ تیر چلانا جانتے ہیں یا آپ کا بیٹا جعفر صادق جو آپ کے ہمراہ یہ بھی جانتے ہیں؟ کہ یہ بھی اسی طرح سے تیر چلائیں گے جس طرح سے میں نے چلایا؟ کہا آپ نے کہاں سے سیکھے؟ کہ ہم محمد و آل محمد کسی سے نہیں سیکھتے۔
یہ سارے کمالات حق تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے، یہاں تک کہ بس اب تمام کی مجلس کے اختتام کی طرف بڑھا جائے۔ اور یہاں پر پھر امام جب روانہ ہوئے شام سے ایک فاتح کی حیثیت سے، تو جب شام سے نکل رہے تھے تو ایک اسقف، ایک یہودی عیسائی مسیحی عالم، ایک راہب جو سال میں پہاڑوں پر رہتا تھا، سال میں صرف ایک دن کے لیے آیا کرتا تھا، اور جب وہ آیا کرتا تھا اہل شام سمٹ کر اس کے گرد جمع ہو جایا کرتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں سب اسے اپنے مسائل پوچھتے تھے، سوالات پوچھتے تھے۔ جیسے ہی امام محمد باقر شام سے نکلنے لگے تو اس مقام پر ہزاروں کا اجتماع، وہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے اتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع تھے، اور وہ اسقف اور وہ راہب عیسائی ان کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ ایسے میں امام محمد باقر اپنے فرزند امام جعفر صادق کے ہمراہ جیسے اس مقام پر پہنچے، اس کی نگاہ پڑی تو دیکھا کہ یہ کہا آپ اجنبی معلوم ہو رہے ہیں، آپ نئے ہیں، آج تک پہلے میں نے آپ کو نہیں دیکھا، کیا آپ کا تعلق امت مرحومہ سے؟ فرمایا ہاں میرا تعلق امت مرحومہ سے۔ کہا انتم من العلماء ام من الجہلاء؟ کہا آپ علماء میں سے ہیں یا جہلاء میں سے ہیں؟ امام نے انتہائی تواضع سے فرمایا لست من الجہلاء، میں جہلاء میں سے نہیں ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ میں عالم ہوں۔ تو کہا کیا آپ سوال کریں گے یا میں سوال کروں؟ امام نے فرمایا کہ آپ سوال پوچھو۔ اس نے پہلا سوال پوچھا، 4 سوال پوچھے امام سے، اور کہا کہ یہ بتائیے کہ جو انجیل میں بھی لکھا ہے، آپ کے قرآن میں بھی لکھا ہے کہ جنت میں جب انسان کھانا کھائے گا اسے رفع حاجت کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کیا دنیا میں اس کی کوئی مثال موجود ہے؟ فرمایا ہاں، جب ایک بچہ اپنی ماں کے شکم میں غذا استعمال کرتا ہے لیکن اسے کبھی رفع حاجت کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ کہ میں نے انجیل میں بھی پڑھا ہے، آپ کے قرآن میں بھی پڑھا ہے کہ جنت کی نعمتیں کم نہیں ہوں گی چاہے جتنا ان کو استعمال کیا جائے، کیا دنیا میں ان کی کوئی مثال موجود ہے؟ فرمایا جیسے ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے، ان کے نور میں کچھ کمی نہیں آتی ہے، یہاں تک کہ پھر کہا وہ کون سا وقت ہے جو نہ رات میں ہے نہ دن میں ہے؟ امام نے فرمایا کہ وہ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت ہے جو نہ دن میں شمار ہوتا ہے نہ رات میں شمار ہوتا ہے، اور اللہ نے جنت کا یہی وقت رکھا ہے، جنت میں ہر وقت یہی موسم ہوگا، بین الطلوعین کا موسم۔ کہا اب وہ سوال پوچھوں گا کہ اگر آپ نے اس کا جواب دیا تو میں دوبارہ شام کے شہر ان لوگوں کے درمیان کبھی نہیں آؤں گا اور کبھی کسی کے سوال کا جواب نہیں دوں گا اور میں اپنی جہالت کا اعتراف کروں گا۔ امام نے فرمایا کہ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، کہ مجھے یقین ہے کہ آپ نہیں بتا پائیں گے۔ امام نے فرمایا کہ تم سوال کرو۔ کہا وہ کون سے 2 بھائی ہیں جو ایک ہی دن دنیا میں آئے، ایک ہی دن دنیا کی موت، دونوں کی موت ہوئی ہے، دونوں جڑواں تھے، دنیا میں بھی ایک ہی دن آئے تھے، ان کی وفات کا بھی ایک ہی دن ہے، لیکن ایک کی عمر 50 سال ہے، دوسری کی عمر 150 سال ہے۔ امام نے فرمایا قرآن مجید نے بیان کیا، ایک جناب عزیر، دوسرے ان کے بھائی عزیرہ، دونوں جڑواں تھے، ایک ہی دن دنیا میں آئے، لیکن جب جناب عزیر 25 سال سے تھے اور ایک قریے سے کے پاس سے گزر رہے تھے اور جب اس کے کھنڈرات کو دیکھا تو سوال کیا پروردگار کی بارگاہ میں کہ کون انہیں دوبارہ زندہ کرے گا، یہاں تک کہ پروردگار نے سلایا اور پھر ان کا گدھا بھی اسی ترتیب سے قرآن نے سارا واقعہ بیان کیا۔ 100 سال تک نیند میں رہے اور جب پلٹ کر اٹھے اور واپس اپنے گھر پہنچے تو آپ کا بھائی عزیرہ 125 سال کا ہو چکا تھا اور اگلے 25 سال دونوں بھائیوں نے اس دنیا میں گزارے، تو ایک کی عمر 150 سال ہے لیکن دوسرے نے اس دنیا میں صرف 50 سال زندگی گزاری ہے۔ تو یہ اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے چلا گیا۔ یہاں حشام بن عبد الملک بن مروان کے جاسوس بھی موجود تھے، جب دیکھا کہ اتنی شہرت ہر طرف امام کی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں اور شام میں جہاں بنو امیہ کے اتنا پروپیگنڈا تھا، ایسے میں اس کے جاسوسوں نے بتایا تو کہا اب مدینے تک جو بھی شہر آئے محمد باقر کو کسی شہر میں سے نہ گزرنے دینا ورنہ لوگ اسی طرح سے ان سے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اب جس شہر سے گزرے تو اہل شہر کو پہلے سے بتا دینا، جو دربان ہیں جو شہر کے دروازوں پر کھڑے ہیں، کہ وہ شہر کے دروازوں کو بند کر دیں تاکہ وہ لوگوں کو متاثر نہ کر سکیں، اور ان کے بارے میں زہریلا پروپیگنڈا کرو کہ عیسائیت کی طرف مائل ہیں اور عیسائی علماء کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں۔ ایسے میں شام کے بعد دوسرا شہر مدین تھا، جیسے ہی مدین میں پہنچے امام محمد باقر اپنے فرزند امام جعفر صادق کے ساتھ تو فوراً سے شہر کے دروازے بند کر دیے گئے۔ جب شہر کے دروازے بند ہوئے امام محمد باقر نے امام صادق کو دروازے پر کھڑا کیا اور خود اس پہاڑی پر تشریف لے کر گئے، اور پہاڑی پر پہنچ کر جیسی آپ کی زبان سے ایک جملہ جاری ہوا اور اعجاز امامت کے تحت اپنے تصرف کے نتیجے میں ہواؤں کے ذریعے سے پورے اہل مدین نے امام کا وہ جملہ سنا جب امام نے فرمایا یا اہل مدینہ یا اہل مدینہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ جیسے امام کی زبان سے یہ جملہ جاری ہوا ان کے بڑے بڑے علماء افاضل بزرگ سب کے سب دوڑنے لگ گئے، کہا کہ جناب شعیب نے اسی مقام پر یہی جملہ اپنی زبان سے جاری کیا تھا جس کے بعد خدا کا عذاب نازل ہو گیا تھا، اور اب ہم وہی حالات دیکھ رہے ہیں، مبادا عذاب خدا نازل ہو جائے۔ یہ اولیاء خدا ہیں، جلدی کرو ان کے لیے دروازوں کو کھولا۔ صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔
جلدی کرو ان دروازوں کو کھول دو۔ یہاں تک کہ دروازے کھولے گئے اور پھر امام تشریف لائے، باپ بیٹا دونوں، اور پھر سوالات کا سلسلہ جن کے بیان کا وقت نہیں رہا، یہاں تک کہ اب اس نے محسوس کیا ہشام بن عبد الملک بن مروان نے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے مسلسل امام کی جذابیت اور مقبولیت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لہٰذا امام کو شہید کروایا گیا۔ لیکن آج کا دن جو تاریخی اعتبار سے دوسرے سن و سال کے اعتبار سے یہ 18 جیٹھ کا دن 31 مئی یہ دن جو منسوب ہے آقا کی شہادت کے ساتھ، تو میں بس ایک جملہ اس ضمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ حسین ابن علی علیہ آلاف و تحید والسلام اپنے پوتے امام محمد باقر کو اپنے ہمراہ کربلا لے کر گئے۔ میں نے جتنا پڑھا اتنے سالوں سے جو تھوڑا کربلا کا مطالعہ کر رہا ہوں برابر، تو جس کو حسین ابن علی کوشش تھی کہ جس کے بغیر کربلا بچ سکتی اسے مدینہ چھوڑ کر جائیں، لیکن جن کے لیے کے بغیر کربلا کا بچنا ممکن نہیں تھا، صرف انہی شخصیات کو حسین ابن علی اپنے ہمراہ لے کر گئے تھے کربلا اور یا شام کے مرحلے کے لیے، کوفہ کے مرحلے کے لیے۔ تو جب میں نے تتبع تفحص کیا راز کیا تھا، کیوں حسین ابن علی اپنے پوتے امام محمد باقر کو، آپ کی کل عمر 57 سال 5 مہینے 7 دن ہے، یہاں تک کہ 57 ہجری یکم رجب کو دنیا میں آئے اور 114 ہجری کو 7 ذی الحج کو آپ کی شہادت ہے۔ یہ 57 سال 5 مہینے 7 دنوں میں سے 37 سال 6 مہینے اور 25 دن نائب امام کی حیثیت سے گزارے اور 19 سال 10 مہینے 12 دن، یعنی 20 سالوں میں سے اگر آپ 48 دن کم کریں یہ آپ کا عہد امامت ہے۔ اور جو آپ نے نائب امام کی حیثیت سے 37 سال 6 مہینے 25 دن گزارے، ان میں سے 34 سال 15 دن اپنے بابا امام سجاد کے ساتھ گزارے اور 3 سال 6 مہینے 10 دن اپنے بابا حسین ابن علی کے ہمراہ گزارے۔ روز عاشور میدان کربلا میں امام محمد باقر کی عمر 3 سال 6 مہینے 10 دن تھی۔ سوال یہ کہ اس چھوٹے سے بچے کو اپنے ہمراہ لے کر کیوں گئے تھے، کیا حکمت تھی؟ کوفہ میں امام نے جو کیا میں پھر کبھی عرض کروں گا، شام میں جو امام نے کردار ادا کیا، ورنہ اہل بیت علیہ السلام کی نسل کو ختم کر دیا جاتا اگر شام میں امام محمد باقر کو نہ لے کے جایا جاتا، اس لیے کہ جب پہلے مرحلے میں ثانیہ زارا یہ اسیر یہ بیویاں بچے پہنچے یزید کے دربار میں، اس دن امام سجاد خاموش تھے، اگر اس دن امام سجاد بات کرتے تو آپ کو شہید کر دیا جاتا۔ پہلے مرحلے میں یزید کے دربار میں ثانیہ زہرا نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس دن امام سجاد خاموش رہے تھے، اور 3 دن گزرنے کے بعد جب جمعے کا دن آیا تو آج امام سجاد نے خطبہ دیا، آج ثانیہ زہرا خاموش تھی، اور امام سجاد نے کس وقت خطبہ شروع کیا، کیا کیسی حال، ورنہ یزید کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ امام سجاد کو مہلت دیتا کہ آپ بات کریں، لیکن جیسے ہی وہ جمعے کے دن تقریر کر رہا تھا، خطاب کر رہا تھا، ایسے میں اس کی نگاہ پڑی کہ امام سجاد برابر تسبیح کے دانے گھما رہے ہیں، وہ بھولنا شروع ہوا، گھبرایا، پریشان ہوا اور امام سجاد کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اے علی بن حسین آپ کیوں میری تقریر نہیں سن رہے؟ امام نے فرمایا میں تمہاری تقریر سن رہا ہوں۔ کہ کہاں سن رہے ہیں؟ آپ تو تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا نہیں میں تسبیح نہیں پڑھ رہا، کہ میں نے خود دیکھا ہے۔ امام نے فرمایا میں صرف دانے گھما رہا ہوں، صرف دانے گھما رہا ہوں۔ کہا جب تسبیح نہیں پڑھ رہے تو دانے کیوں گھما رہے ہیں؟ یہ تو عبث کام ہے، فضول کام ہے، اضافی کام ہے، یا تو آپ تسبیح پڑھیں تب دانے گھمائیں، اور جب تسبیح نہیں پڑھنی تو دانے کیوں گھما رہے ہیں؟ یہ وہ مرحلہ تھا، یہ امامت ہے۔ قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے گا بھلا 2 رکعت کا امام؟ امامت کیسے کی جاتی ہے؟ علی زین العابدین نے دنیا کو بتایا۔ اب یزید کے دربار میں اپنی فکر کو پہنچانا ہے، کربلا کا پیغام، عاشورہ کا پیغام پہنچانا ہے، اپنی ولایت کو پہنچانا ہے۔ یہ وہ مرحلہ تھا۔ امام نے فرمایا اے یزید شاید تو نہیں جانتا یہ تسبیح عام مٹی سے نہیں بنائی گئی ہے، اس تسبیح کو میں نے اپنے بابا حسین ابن علی کی قبر کی مٹی سے تیار کیا، اور میرے بابا حسین ابن علی کی قبر کی مٹی میں اللہ نے خصوصیت رکھی ہے کہ اگر تسبیح زبان سے نہ پڑھی جائے، صرف دانوں کو گھمایا جائے، یہ دانے خود خدا کی تسبیح کرتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی بات تھی کہ پورے کا پورا مسجد جامع اموی ہل کر رہ گئی۔ وہ حسین جسے باغی کہا جا رہا ہے، وہ حسین جسے خارجی کہا جا رہا ہے، اس کی اتنی عزت کہ اس کی قبر کی مٹی سے تیار ہونے والی تسبیح خود خدا کی ہم کریں، خود خدا کی تسبیح کریں۔ اتنی بڑی بات تھی کہ یزید جیسا چرب زبان شاطر عیار فی البدی شعر کہنے والا اپنی گفتگو آگے نہ بڑھا سکا، اور مجبور ہو کر یہ نیچے بیٹھا، اپنے خطیب سے کہا اٹھو اور ایسی تقریر کرو علی اولاد علی حسن و حسین کے خلاف، اور میرے آبا و اجداد کے فضائل بیان کرو۔ یہ سرکاری درباری خطیب آیا، اس نے آ کر یہ توہین شروع کی مولا متقیان امام حسن امام حسین سے متعلق، اور بنو امیہ کی تعریفیں کرنا شروع کی، یزید کی باپ دادا کی فضیلتیں میں خود ساختہ گھڑی ہوئی بیان کرنا شروع کی، یہاں تک کہ جیسی اس کی تقریر آخری مرحلے میں پہنچی، امام سجاد نے اس خطیب کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا ایھا الخاطب قد اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، اے خطیب تو نے اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کی مرضیاں خریدی ہیں، کتنا گھاٹے کا سودا کیا،
کتنی بےسود تجارت کی ہے، فقط تبوا مقدک من النار، تو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوا۔ اور اس کے بعد امام یزید کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا یا یزید اذن لی حتی ان اسعد علی ھذہ الآباد، اے یزید اجازت دو کہ میں بھی لکڑیوں کے اس ڈھیر پر چلا جاؤں۔ ممبر نہیں کہا، یہ امام ہے بتا رہے کہ ممبر نسبت سے بنتا ہے، اگر یہ ممبر اہل بیت سے منسوب ہو تب ممبر کہا جائے گا، ورنہ یہ لکڑیوں کا ڈھیر ہے۔ یا یزید اذن لی حتی ان اسعد علی ھذہ الآباد، یزید اجازت دے میں لکڑیوں کے اس ڈھیر پر چلا جاؤں، واتکلم بکلمات اللہ، ان سے خدا کی باتیں کروں، فیہ رضن، جن میں خدا کی رضا ہے، وَأَجْرًا لِلْحُضَّارِ، حاضرین کے لیے اجر ہے۔ اور اس کے بعد یزید کہنے لگا وقت بہت کم ہے، نماز کا وقت، کبھی کبھی یزید بھی نماز کی بات کرنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں نے اتنا تجسس بڑھ گیا تھا، لوگ جاننا چاہ رہے تھے حسین کون ہے اور ہمیں کیا بتایا گیا۔ کہا یزید کوئی بات نہیں ہے، کچھ لمحے یہ قیدی گفتگو کرے گا، ہم اس کی بات سننا چاہتے ہیں۔ مجبور ہو کر یزید نے اجازت دی، امام سجاد آئے، خطبہ شروع کیا، انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن سدرۃ المنتہی، انا ابن محمد المصطفیٰ، انا ابن خدیجہ الکبریٰ، انا ابن فاطمہ الزہرا، انا ابن علی المرتضیٰ، بیان کرتے کرتے اوتینا بست و فضلنا بسبع، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی، اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں عطا کی، العلم والحلم والسماحہ والشجاعہ والفصاحہ والمحبت فی قلوب المؤمنین، کرتے کرتے بیان کرتے کرتے پھر کربلا کو بیان کرنا شروع کیا، اپنے بابا حسین ابن علی کی شہادت کو بیان کرنا شروع کیا۔ یہ اتنا عجیب مرحلہ تھا کہ اہل شام یزید کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اس نے ہمیں کتنا جھوٹ بتایا۔ 2/3 2/3 افراد، یعنی اگر 75 ہو تو 75 میں سے 50 یہ اٹھ کر چلے گئے۔ آپ جاتے ہیں زیارات کے لیے، کتنی وسیع و عریض ہے مسجد جامع عمومی، آدھے سے زیادہ افراد اٹھ کر چلے گئے، اور جو باقی بیٹھے تھے وہ بھی یزید کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے نہیں بیٹھے تھے، بلکہ انہیں تجسس تھا کہ اب کیا گردنیں مار دی جائیں۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب امام محمد باقر آگے بڑھے۔ اس مقصد کے لیے آپ کو کربلا میں لے کے جایا گیا، اس مقصد کے لیے آپ کو میں لے کے جایا گیا، اس مقصد کے لیے آپ کو کوفہ و شام میں لے کے جایا گیا۔ جیسے ہی یزید نے حکم دیا کوفہ و شام میں لے کے جایا گیا، جیسے ہی یزید نے حکم دیا اپنے جلادوں کو سپاہیوں کو ان بیویوں بچوں کو قتل کر دیا جائے، ایسے میں امام محمد بیویوں بچوں کو قتل کر دیا جائے، ایسے میں امام محمد باقر 4 سال سے کم سن ہے آگے بڑھ، باقر 4 سال سے کم سن ہے آگے بڑھے اور کہنے لگے اے یزید تو جانتا ہے کہ تمہارے مشیروں ہمارے قتل کا مشورہ دے رہے ہیں، تمہیں جانتے ہو اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ کیوں فرعون کے مشیروں نے اسے قتل کا مشورہ نہیں دیا؟ تمہارے مشیر ہمارے قتل کا مشورہ نہیں دیا، تمہارے مشیر ہمارے قتل کا مشورہ دے رہے ہیں، جاننا چاہتے ہو؟ کہا بتائیے کیا وجہ ہے؟ کہا کہ میرے جد رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ نبی یا نبی کی اولاد کو صرف حرام زادہ قتل کرتا ہے، صرف حرام زادہ قتل کرتا ہے، یا کسی حرام زادے کا بیٹا قتل کرتا ہے۔ یہ اتنی بڑی بات تھی، اتنی حیل کرتا ہے، یہ اتنی بڑی بات تھی، اتنی ہیبت طاری ہوئی۔ اب یزید میں بھی جرت نہیں ہے کہ وہ امام اور ان بچوں بیویوں زادی سے کہو بد دعا نہ کریں، اور ثانیہ زہرا بیوی کے ہاتھ زادی سے کہو بد دعا نہ کریں، اور ثانیہ زہرا بیوی کے ہاتھ نیچے آ گئے۔ یہ مرحلہ کہ اگر بیوی کے سر سے رضا سرک جاتی تو قیامت آ جاتی۔ اور دوسرا مرحلہ روز عاشور، شہادت حسین، آپ کی شہادت سے کروڑ گنا زیادہ مشکل مرحلہ۔ ایک ساتھی شہید ہو رہا ہے، اس کے بعد بنو ہاشم کی جوانوں کی قربانی، عباس شہید ہوئے، علی اکبر شہید ہوئے، علی اصغر شہید ہوئے، پھر امام حسین کہ امام زمانہ نے آپ کا نوحہ پڑھا کہ جب نشیب میں وشمرو، یہ امام زمانہ کا نوحہ ہے، وشمرو جالس علی صدرے، جب شمر امام حسین کے سینے پر سوار ہوا اور امام نے جب اس کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمایا شمر بڑی اونچی جگہ پر بیٹھا ہے۔ اے شمر مجھے اچھی طرح سے یاد ہے بچپنے میں میرے نانا محمد مصطفیٰ جب مجھے اپنی گود میں بٹھا کر مجھ سے پیار کرتے تھے، میرے قمیص کے بٹن کھول دیتے تھے اور مجھے سینے سے چومنا شروع کرتے تھے، پھر میرے گلے کے بوسے لیتے تھے، میرے لب و رخسار کے بوسے لیتے تھے۔ تب ایک مرتبہ میرے نانا محمد مصطفیٰ نے مجھے بتایا تھا اے حسین تجھے کائنات کا شقی ترین فرد قتل کرے گا، جس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے، جس کا قیافہ چہرہ خنزیر جیسا ہوگا، جو ولد الزنا ہوگا۔ اے شمر میں تمہارے چہرے پر وہ ساری علامات دیکھ رہا ہوں جو میرے نانا رسول اللہ نے بتائی تھی، اب مجھے معاف کیجیے گا۔ امام زمانہ کے یہ نوحہ، جیسے ہی شمر نے یہ جملے سنے، امام حسین کی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا، دائیں ہاتھ سے امام حسین کے رخسار پر تماچے مارنا شروع کیے۔ یہ قیامت کا مرحلہ تھا، لیکن اس سے زیادہ سخت مرحلہ وہ تھا جب امام حسین کی چھوٹی بچی مقتل میں آئی، جب بابا کو تماچے کھاتے ہوئے دیکھا، یہ بچی بابا سے لپٹ گئی ہے۔ اب شمر نے اس بچی کو بابا سے الگ کیا۔ کیسے الگ کیا؟ جو میں نے پڑھا ہے، بہت دیر تک اس بچی کے قدم زمین پر نہیں تھے،
لیکن جتنی دیر میں شمر نے اس بچی کو بابا سے الگ کیا، اتنی دیر میں حسین نے اپنی قوت کو جمع کیا، سر سجدے میں رکھا اور شمر نے ضرب ماری، چلائی نہیں، ماری ہے۔ جب پہلی ضرب ماری ہے تو ایک مرتبہ امام نے ذکر پڑھنا شروع کیا، رضن بقضائک و تسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ اس نے دوسری ضرب ماری، یہاں تک کہ 13 ضربیں مارنے کے بعد جب سر تن سے جدا کیا تو جو بچی پاس کھڑی تھی وہ بچی سوچ رہی تھی سر کاٹنے کے بعد مجھے میرے بابا کا سر دے دے گا، لیکن مجھے معاف کیجیے گا یہ جملے میں نے آج تک نہیں پڑھے۔ 12 میں سے 11 جرنیل سر حسین کے ساتھ کیا گستاخی کر رہے تھے، بہت دیر تک ایک دوسرے کی طرف منتقل کر رہا تھا، ہاتھوں سے وہ منظر میں نہیں بیان کر سکتا۔ آج امام کی شہادت کا دن منسوب ہے، کیسے بہت دیر ایک بچی ایک طرف بھاگ کے جاتی شاید بابا کا سر مجھے مل جائے گا، اور وہ شقی دوسری طرف سر حسین کو گستاخی کرتا۔ اب سوچا، اس بچی نے سوچا جب سر نہیں ملا چلو میں بابا کے سینے پہ اپنا سر رکھ لیتی ہوں۔ بی بی بڑھ رہی تھی، یا 7 ملائین آگے بڑھے، سب سے پہلے اخنس بن مرشد آگے بڑھا، اس نے امام حسین کا امامہ لوٹا، پھر اسحاق حضرمی آگے بڑھا، اس نے امام حسین کا پیرہن لوٹا، پھر اسود بن خالد آگے بڑھا، اس نے امام کے جوتے اتارے، اس کے بعد جمی بن خلق آگے بڑھا، اس نے امام کی تلوار لوٹی ہے، اس کے بعد عمر سعد آگے بڑھا، اس نے امام کی زرہ لوٹی ہے، پھر محمد بن اشعث بن قیس کندی آگے بڑھا، اس نے امام کی یمنی چادر لوٹی ہے۔ اب جب جسم پر کچھ نہ بچا بجدل بن سلیم آگے بڑھا، دیکھتا رہا، کچھ دیر کھڑے ہو کر امام کی لاش کو دیکھتا رہا، جب دیکھا کچھ نہیں ہے اس کی نگاہ انگوٹھی پر پڑی، انگوٹھی اتارنی چاہیے، انگلی میں ورم تھا، جب نہ اتار سکا اب مجھے معاف کیجیے گا، روز شہادت حسین ابن علی ہے، اس نے قریب میں دیکھنا شروع کیا، 2 پتھر تلاش کیے، ایک پتھر زمین پر رکھا، دوسرے پتھر سے امام کی انگلی کاٹنا شروع کی ہے۔ یہ قیامت کا مرحلہ تھا، لیکن اس سے مشکل مرحلہ جب 10 ولد الزنا آگے بڑھے اور اپنے گھوڑوں کی نال کو تیار کرنے کے بعد امام کی لاش پر گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے۔ لیکن ان سب سے وہ مرحلہ جو روز عاشور سب سے مشکل مرحلہ تھا، جب یہ 11 جرنیل اپنے سپاہیوں کے ہمراہ خیام کی طرف بڑھے، یہ وہ مرحلہ تھا۔ اس مقصد کے لیے امام محمد باقر کو حسین ساتھ لے کر گئے۔ اللہ کی قسم اگر امام محمد باقر اور جناب سکینہ کے بغیر کربلا بچ سکتی، حسین کبھی ان 2 کو اپنے ساتھ نہ لے کے جاتے۔ یہ کیا مرحلہ تھا جب 11 جرنیل اپنے سپاہیوں کے ہمراہ بیویوں کے خیام کی طرف بڑھے، خیام کو آگ لگی۔ اب ثانیہ زارا کے حجاب کو اتارنے کے لیے جیسے ہی شمر آگے بڑھا، یہ قیامت کا مرحلہ تھا۔ اگر بی بی کے سر سے چادر چھنتی تو قیامت برپا ہو جاتی، لیکن وہ کیا مرحلہ تھا کہ ایک مرتبہ جیسے یہ 7 جرنیل آگے بڑھے، بیویاں باقی بچے سارے کے سارے ثانیہ زہرا کے گرد ایسا حصار قائم کیا کہ کوئی ظالم بی بی تک نہ پہنچنے پائے۔ اور وہ بی بی سب سے پہلے جس بی بی نے ثانیہ زہرا کا دفاع کیا وہ جناب ابو الفضل عباس کی زوجہ ام لبابہ تھی، سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان ہو گئی۔ ہر بی بی کی کوشش تھی کہ دشمن ثانیہ زارا تک نہ پہنچے، یہاں تک کہ ساری بیویاں بچے زخمی ہو کر گرتے رہے۔ اور جب شمر ثانیہ زارا کے قریب پہنچا اور جیسی اپنا نیزہ بی بی کے حجاب کی طرف بڑھایا، یہ وہ مرحلہ تھا جو میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا ہے۔ کربلا شہادت حسین سے کروڑ گنا زیادہ مشکل مرحلہ، جب سیاہ آندھیاں چلنے لگیں، کربلا کی سرزمین پر زلزلے محسوس ہونے لگ گئے تھے، یہ قیامت کے آثار تھے، عذاب آ جاتا، تاریخ میں کائنات مٹ جاتی۔ یہ وہ مرحلہ تھا کہ امام محمد باقر نے اپنا سر سجدے میں رکھا، اس لیے کہ حسین خود شہید ہو گئے، امام سجاد حالت غشی میں، اب قیامت آ جاتی، ایسے میں امام محمد باقر نے اپنا سر سجدے میں رکھا۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، جیسے خدا کی تسبیح شروع کی، ایک مرتبہ آندیاں رک گئی ہیں، کربلا سرزمین زلزلے ٹھہر گئے، کائنات بچ گئی ہے، کائنات بچ گئی، لیکن سید سجاد نے خون رونا شروع کیا۔ پھر یہ 14 خون روتے رہے، اور آج آپ کے ساتھ شریک ہیں اس عزا کے وارث امام زمانہ جو خون کے، بس میں آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، خون کے آنسو بہا رہے ہیں۔ علامہ ہلی کہتے ہیں جب میں نے زیارت ناہیہ میں امام زمانہ کا جملہ پڑھا کہ میں صبح اور شام خون کے آنسو بہاتا ہوں تو عمل کیا، اور جب میں نے عمل کیا مجھے امام کی زیارت نصیب ہوئی، اور جب امام سے ملاقات ہوئی میں نے پوچھا یہ آپ کے جملے ہیں؟ امام نے فرمایا ہلی یہ میرے جملے ہیں۔ کہ خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ اس لیے کہ عباس شہید ہوئے، فرمایا عباس
عباس ہوتے وہ بھی خون کے آنسو بہاتے، اس لیے کہ علی اکبر شہید ہوئے، فرمایا علی اکبر ہوتے وہ بھی خون کے آنسو بہاتے، کہا اس لیے کہ دادا حسین شہید ہوئے، کہا دادا حسین ہوتے وہ بھی خون کے آنسو بہاتے۔ علامہ کہتے ہیں میں نے سر قدموں میں رکھا، میں نے کہا بتائیں پھر خون کے آنسو کیوں روتے ہو؟ سنیں گے؟ آقا نے فرمایا سنو ہلی، ہم آل محمد نے اس دن سے خون کے آنسو بہانا شروع کیے جس دن سے دادی زینب کی چادر اتری۔